Dangerous diseases in Islam. They harm the Islamic countries. Allow them back get out of Pakistan. Nara Takbir! Nara Risale! Baraka تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے سے مٹ کے آ جائیں. پیچھے والے بھائیوں سے گزارش کروں گا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. آگے آ جائیں بھائی، آپ حضرات بھی تھوڑا تھوڑا آگے سے مٹ آئیں. بلند ترین صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مل کے بلند ترین صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الملک الحق المبین. ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی. اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ. اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة. مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ. علا بها ذکرہ وامتد منها صوتہ. ارسلہ بحجة کافیہ وموعظة شافیہ ودعوة متلافیہ. اظہر بہ الشرائع المجہولہ وقمع بہ البدع المدخولہ وبین بہ الاحکام المفصولہ. فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عروتہ وتعظم کبوتہ ویکن مأبہ الی الحزن الطویل والعذاب الوبیل. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صلوات. حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، الحمدللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارا سلسلہ سخن اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہوا. میں قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا پیچھے بیٹھے ہوئے بھائیوں سے کہ وہ آگے آگے آ جائیں، سمٹ کے آ جائیں. ٹائم کم ہے اور آیتیں زیادہ ہیں.
گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، ہماری گفتگو اس مقام پر تھی کہ پروردگار عالم نے علم کی بنیاد پر ہدایت کرنے والوں کو چن لیا، عبادت کی بنیاد پر نہیں چنا، علم کی بنیاد پر چنا۔ ہدایت کرنے والوں کو بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ لقد ارسلنا، سورہ حدید، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات دے کر بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ہر رسول کے ساتھ ایک کتاب اتاری اور ایک ترازو اتاری۔ بڑے پڑھے لکھے لوگوں، ہم نے ہر رسول کے ساتھ ایک کتاب اتاری ہے اور ایک ترازو اتاری ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی ہدایت کرنے والے آئے، یہ سب کتابیں لے کر آئے۔ توریت موسیٰ پہ آئی، انجیل عیسیٰ پہ آئی، زبور داؤد پہ آئی، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ توریت موسیٰ نہیں ہے، موسیٰ توریت نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے میرے بھائی؟ توریت موسیٰ نہیں ہے، توریت اور ہے، موسیٰ اور ہے۔ توجہ رکھنا، توریت اور ہے، موسیٰ اور ہے، انجیل اور ہے، عیسیٰ اور ہے، زبور اور ہے، داؤد اور ہے۔ یعنی توریت اور ہے، موسیٰ اور ہے، عیسیٰ اور ہے، انجیل اور ہے، داؤد اور ہے، توجہ رکھنا، زبور اور ہے۔ لیکن یہ معجزہ ہے کہ جو قرآن ہے وہی محمد ہے۔ جو یہ کمال صرف ہمارے محمد کا ہے کہ جو قرآن ہے وہی محمد ہے، اور جو محمد ہے وہی قرآن ہے۔ قرآن محمد جیسا، محمد قرآن جیسا، قرآن محمد جیسا، محمد قرآن جیسا۔ یعنی اللہ کا علم جب خاموش ہو تو قرآن بنتا ہے، اور جب بولنے لگے تو محمد بنتا ہے۔ میں سے بولا میرے ساتھ ہے نا، بڑے پڑھے لکھے لوگوں، اللہ کا علم جب خاموش ہو تو قرآن بنے۔ پیارے نبی کو سنتے ہو نا، پیارا نبی، تو کمال ہو گیا۔ اللہ کا علم جب خاموش ہو تو قرآن بنے، بولنے لگے تو محمد بنے۔ یہ محمد ہے کون؟ یہ محمد ہے کون؟ سورہ اعراف 7واں سورہ۔ ٹائم کم، آیتیں زیادہ، میرے ساتھ رہنا پڑھے لکھے لوگوں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویضع، توجہ رکھنا بڑے پڑھے لکھے لوگوں، بڑے پڑھے لکھے لوگوں، اللہ کہہ رہا ہے پیروی کرو، نقش قدم پہ چلو۔ کس کے؟ ہمارے محمد کے۔ یہ ہے کون؟ یحل لحم الطیبات، جو پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جس نے خبیث چیزوں کو حرام کیا۔ محمد وہ ہے جو حلال کرے، محمد وہ ہے جو حرام کرے۔ بھائی کمال ہو گیا، حلال بتلائے نہیں، حرام بتلائے نہیں۔ محمد کے پاس طاقت یہ ہے کہ وہ حلال کرے، وہ حرام کرے۔ اتنی بڑی طاقت ہے محمد کے پاس، یہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ حلال کرے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے، خبیث چیزوں کو حرام کرے۔ توجہ رکھنا، بڑے کام کے جملے، بڑے کام کے جملے۔ یعنی سمندر میں کون سی مچھلی حلال ہے، کون سی حرام؟ بڑے پڑھے لکھے لوگوں، بڑے پڑھے لکھے لوگوں، سمندر میں کون سی مچھلی حلال، کون سی حرام، یہ محمد کو پتا ہے۔ یہ محمد جبھی تو بتایا تمہیں کہ سمندر میں کون سی مچھلی حرام، کون سی حلال۔ توجہ رکھنا، دریاؤں میں کون سی مچھلی حلال، کون سی حرام، یہ محمد نے بتایا۔ فضاؤں میں کون سا پرندہ حلال، کون سا حرام، یہ محمد نے بتایا۔ جنگلوں میں کون سا جانور حلال، کون سا حرام، یہ محمد نے بتایا۔ یعنی ہمارا محمد سمندر میں مچھلیوں کے ساتھ نہیں رہا، مگر جانتا ہے کہ سمندر میں کون حلال کون حرام۔
پیارے محمد کو پہچانو، پیارے نبی کو۔ ہمارا محمد پانی میں مچھلیوں کے ساتھ نہیں رہا مگر جانتا ہے کہ سمندر میں کون حلال کون حرام، فضاؤں میں پرندوں کے ساتھ نہیں اڑا مگر جانتا ہے کہ فضا میں کون حلال کون حرام۔ میرا محمد جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ نہیں رہا مگر جانتا ہے کہ جنگل میں کون حلال کون حرام، تو جن کے ساتھ نہیں رہا ان کے بارے میں جانتا ہے کہ کون پاک کون نجس، تو جن کے ساتھ رہنا ہے۔ کمال ہو گیا۔ بیدار ہو جانا، شان نبی بیان کر رہا ہوں۔ پیارے محمد کی شان، بڑے پڑھے لکھے لوگوں میرے ساتھ رہنا، بڑے کام کے جملے فیصلے ہوں گے اور تیزی سے فیصلے ہوں گے۔ میرا پیارا محمد جن کے ساتھ نہیں رہا ان کے بارے میں جانتا ہے کہ کون پاک کون نجس، جن کے ساتھ نہیں رہا ان کے بارے میں جانتا ہے کہ کون پاک کون نجس، تو جن کے ساتھ رہنا ہے کیا ان کے بارے میں نہیں جانے گا کون پاک کون نجس؟ جو پاک تھا اسے چادر میں لے کے بتلایا، جو نجس تھا اسے اٹھا کے بتلایا۔ اٹھو، میں شکر گزار بھائی، کمال ہو گیا۔ پیارا محمد، اللہ نے اس سے بڑی چیز کوئی بنائی نہیں، اللہ نے محمد سے بڑی چیز کچھ نہیں بنایا، کچھ اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد سے بڑی چیز نہیں بنائی۔ سورہ بلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرے محمد، میرے حبیب، میرے محبوب، میں مکے کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ تیرے قدم اس میں پڑنے والے ہیں۔ بھائی کمال ہو گیا، بالکل کمال ہو گیا۔ کیوں قسم کھاتا ہوں بھائی، کیوں کھاتا ہوں؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرے حبیب، میں سرزمین مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس زمین کی قسم کھاتا ہوں، مکے کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین پر تیرے قدم پڑنے والے ہیں۔ کس زمین کی قسم کھا رہا ہے؟ جس میں ابو سفیان ہے۔ بھائی جس زمین میں ابو سفیان ہے، جس میں خالد ہے، جس میں ولید ہے، جس میں عتبہ ہے، جس میں عتیبہ ہے، جس میں شیبہ ہے، اس زمین کی قسم کھا رہا ہے۔ کیا خاموش؟ میں زمین کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں، مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس میں میرے محمد کے قدم آنے والے ہیں۔ وانت حل بہذا البلد، میرے محمد، میں اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ ایک دن تو اس شہر میں فاتح بن کے آئے گا۔ آیا سننا بھائی، بڑے کام کے جملے۔ اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ اللہ نے مکے کی قسم کیوں کھائی کہ وانت حل بہذا البلد؟ میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ ایک دن تو فاتح بن کے زمین پہ آئے گا۔ ووالد وما ولد، آیت ہے کہانی نہیں۔ ووالد وما ولد، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم۔ آیت ہے بھائی، بیدار ہو جاؤ، بیدار، آیت ہے قرآن کی، آیت ہے، اس ممبر کی قسم آیت ہے، اس ممبر کی قسم آیت ہے۔ اللہ کرے میرے حبیب تو ایک دن فاتح بن کے مکے میں آئے گا۔ ووالد وما ولد، کمال ہو گیا۔ باپ کی قسم، بیٹے کی قسم۔ کہنے لگے بھائی باپ کی قسم، آدم کی قسم، بیٹوں کی قسم، آدم کے بیٹوں کی قسم۔ بالکل کمال ہو گیا۔ ٹھہر جاؤ، میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، مولوی ہے مولوی، حق تو ادا کرنا ہے اس کو، جو وہ روٹی کھاتا ہے اس کا حق تو ادا کرنا ہے۔ کہنے لگا باپ کی قسم، آدم کی قسم، وما ولد، اور آدم کے سارے بیٹوں کی قسم۔ اچھا ٹھہر جاؤ، میں قسم کھا رہا ہوں منڈی بہاؤدین میں کہ منڈی بہاؤدین والوں تمہارے ٹوٹے ہوئے سر کی قسم، قسم ہوگی نہیں، آپ کے سر عزیز کی قسم۔ قسم عیبدار کی نہیں کھائی جاتی۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو بھائی، قسم عیبدار کی نہیں کھائی جائے گی۔ ٹوٹا ہوا سر عیبدار ہے تو قسم کھائی جاتی ہے بے عیب کی۔ آپ کے سر عزیز کی قسم، توجہ رکھنا، ٹوٹے ہوئے سر کی قسم نہیں، تو قسم بے عیب کی کھائی جائے گی، عیبدار کی نہیں کھائی جائے گی۔ آدم کی قسم، آدم بے عیب، اور آدم کے بیٹوں کی قسم، ایک ہی گھر کے اندر قاتل بھی ہے مقتول بھی ہے۔ کمال ہو گیا۔
کمال ہو گیا. پیارے محمد کو سنو. پیارا محمد. اور ہمارا محمد بخاری والا محمد نہیں ہے، قرآن والا محمد ہے. بیدار ہو کے سننا بڑے پڑھے لکھے لوگوں. قسم ہمیشہ بے عیب کی کھائی جائے گی، عیب دار کی نہیں کھائی جائے گی. آدم کی قسم، آدم بے عیب سمجھ میں آ گیا. آدم کے سارے بیٹے تو بے عیب نہیں ہیں، ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے. تو اب مولوی نے بیان بدل دیا، کہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، قسم ہمیشہ بے عیب کی کھائی جائے گی. اور آدم کے گھر میں عیب دار قابیل بیٹھا ہوا ہے، قاتل بیٹھا ہوا ہے. تو اب کہنے لگے باپ کی قسم یعنی ابراہیم کی قسم، بیٹے کی قسم یعنی اسماعیل کی قسم. تو اب ترجمہ کرو، میرے محمد میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تو ایک دن اس میں فاتح بن کے آئے گا. باپ کی قسم، ابراہیم کی قسم، بیٹے کی قسم، اسماعیل کی قسم. بھائی کمال ہو گیا. ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر کعبہ بنایا، لیکن فتح مکہ سے ان کا تعلق کیا ہے؟ بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ تو ایک دن فاتح بن کے مکے میں آئے گا. ایک باپ کی قسم، ایک بیٹے کی قسم. ابراہیم اور اسماعیل کا فتح مکہ سے تعلق کیا ہے؟ تو اب یہ ہوا کیا؟ کہا پھر پڑھو آیت، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ایک دن تو فاتح بن کے اس شہر میں آئے گا. باپ کی قسم کہ اگر اس کا سایہ نہ ہوتا تو یہ مکے والے تجھے قتل کر دیتے. بیٹے کی قسم اگر اس کی ذوالفقار نہ ہوتی تو مکہ فتح نہ ہوتا. میں شکر گزار، میں اپنے بھائی کا شکر گزار. بھائی پھر واپس چلو آیت کی طرف. کمال ہو گیا، بالکل کمال ہو گیا. آیت کی طرف پھر پلٹو. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع اصرہم، توجہ رکھنا، ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. ٹھہر جاؤ، بالکل ٹھہر جاؤ، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو. فالذین آمنوا بہ، ایمان لاؤ محمد پر. وعزروہ، اور ہمارے محمد کی عزت بھی کرو. کس سے کہہ رہا ہے یہ اللہ؟ ایمان والوں سے. خالی ایمان مت لاؤ، وعزروہ، اس کی عزت بھی کرو. تو ہے کچھ ایمان لانے والے جن کا کلمہ زبان پہ ہے، دل میں عزت نہیں ہے محمد کی. اللہ ہے بھائی، اللہ. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور محمد کی مدد بھی کرو، ایمان بھی لاؤ، عزت بھی کرو اور مدد بھی کرو. پکارے تو آ جانا، پہاڑ پہ نہ چلے جانا. اب سنو اللہ کہہ رہا ہے، اب سنو اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں جنت چاہیے. اب آخری جملہ، بڑے کام کا جملہ، پوری طاقت سے میرے جملے کو سنبھالنا، میرا جملہ نہیں، قرآن کی آیت. اللہ کہہ رہا ہے سنو مومنو، اگر تمہیں جنت چاہیے تو واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اس توجہ رکھنا، اگر ایمان والو تمہیں جنت چاہیے، میں اپنا جملہ نہیں کہہ رہا، اللہ کا جملہ. سورہ اعراف 157 آیت کا نشان، میرا جملہ نہیں، اللہ کا جملہ. اگر تمہیں جنت چاہیے تو واتبعوا النور الذی انزل معہ، محمد کے ساتھ اس نور کی بھی پیروی کرو جو ہم نے محمد کے ساتھ نازل کیا. ساتھ آیا. ساتھ آیا ہے. شروع آ گیا میں امامت پہ، میں ایک آیت سے نبوت سے امامت پہ اتر آیا. کمال ہو گیا. واتبعوا النور الذی انزل معہ، کمال ہو گیا، بالکل کمال ہو گیا. جنت چاہیے؟ ہاں جنت تو چاہیے،
مسواک کیوں لگا رہا ہے؟ جنت چاہیے. زلفیں کیوں رکھ رہا ہے؟ جنت چاہیے. ٹخنوں سے اونچا پاجامہ کیوں؟ جنت چاہیے. سرما کیوں لگایا؟ جنت چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے جنت نہیں ملے گی، اس نور کی بھی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ آیا. بھائی بیدار ہو جاؤ. ایسے ہاتھ باندھ کے میری شکل دیکھو گے کیا ہوگا؟ پھر میں چیخوں گا، پھر کہو گے تم کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے ساتھ رہو اور نبوت بھی سنا کرو، توحید بھی سنا کرو، امامت بھی سنا کرو، ویسے سنا کرو جو حق ہے سننے کا. میں ایک آیت نہیں پڑھتا، ایک آیت پڑھوں اور اس کے بعد ختم مصائب شروع کر دوں 1 گھنٹے بعد. ایسا نہیں کرتا. میرے الفاظ تو ہوتے ہی نہیں، میں تو ترجمہ کرتا ہوں، آیت پڑھتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. اور منڈی بہاؤدین کے لوگ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، 3-4 جگہ میں حد سے ہوتا ہوا آتا ہوں، مختلف جگہوں میں اشرے پڑھتا ہوں، لیکن اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو، اتنی آیتیں سنتے ہو کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے کہ جتنی آیتیں، جتنا میں زور یہاں لگاتا ہوں، جتنی آیتیں پڑھتا ہوں یہاں پہ کہیں نہیں پڑھتا، اس لیے کہ ہر جگہ کی سماعت الگ ہوتی ہے. اللہ تمہیں آباد رکھنے کے میرے ساتھ رہنا. جنت چاہیے، جنت چاہیے، اس کو جنت چاہیے. تو کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی بھی پیروی کرو جو ہم نے محمد کے ساتھ نازل کیا، جو ہم نے محمد کے ساتھ نازل کیا. پھر چلو آیت کی طرف. میں حدیث ابھی حدیث نہیں پڑھ رہا، ابھی حدیث نہیں پڑھ رہا. پھر آیا سنو. کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. سورہ حدید، سورہ حدید. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے محمد کو رسوا نہیں ہونے دے گا. والذین آمنوا معہ، اور اسے بھی رسوا نہیں ہونے دے گا جو محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے. بھائی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، میری بات پہنچ جائے بھائیوں تک تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے محمد کو رسوا نہیں ہونے دے گا. والذین آمنوا معہ، اور اسے بھی رسوا نہیں ہونے دے گا جو محمد کے ساتھ ایمان لایا، محمد کے ساتھ ایمان لایا. بھائی صحابی محمد پر ایمان لایا. فرق کو دیکھو. صحابی محمد پر ایمان لایا، مسلمان محمد پر ایمان لایا، اور یہ اکیلا ہے جو محمد پر ایمان نہیں لایا، محمد کے ساتھ ایمان لایا. میرے ساتھ ہے نا یہ والذین آمنوا معہ، آمنوا معہ، نور ساتھ آیا محمد کے، نور محمد کے ساتھ آیا. اچھا ایک بات بتاؤں تمہیں، میں بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے نور سے مراد قرآن ہے، وہ جو محمد کے ساتھ آیا ہے. اور اتنے پاگل اور احمق ہیں کہ قرآن محمد پر آیا ہے، محمد کے ساتھ نہیں آیا. میں تو دلیلوں پہ دلیلیں دے رہا ہوں تمہیں، دلیلوں پہ دلیلیں. قرآن محمد پر آیا ہے، محمد کے ساتھ نہیں آیا. تو یہ نور کوئی اور ہے جو محمد کے ساتھ آیا. یہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہا قیامت کے دن ہم اپنے محمد کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، اور اسے بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے جو محمد کے ساتھ ایمان لایا، محمد کے ساتھ. اب یہ محمد کے ساتھ ایمان لانے والا کہاں ملے؟ یہ محمد کے ساتھ ایمان لانے والا کہاں ملے؟ تو میرا نبی مسجد میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. دروازہ کھلا، علی داخل ہوا اور کہنے لگا کنت ولیا، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی یہ ہے. کس کا قصور ہے؟ پڑھوں آیت؟
ذرا سا روک دو، بریکٹ لگاؤ، بریکٹ لگاؤ. اب آیت سن لو، سورہ نون والقلم. ولا تطع كل حلاف معك قصور ولا تطع كل حلاف مهين هماز مناع للخير معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. خبردار خبردار، اللہ کرا ایمان والو خبردار، زنیم کی اطاعت مت کرنا، زنیم کی پیروی نہ کرنا. زنیم سے نون یہ میم قرآن کا لفظ ہے. اللہ کرا خبردار، زنیم کی اطاعت نہ کرنا، زنیم کے پیچھے نہ چلنا. زنیم کسے کہتے ہیں جس کے باپ کا پتہ نہ ہو. اس ممبر کی قسم، اس ممبر کی قسم، ٹھہر جاؤ. زنیم اسے کہتے ہیں جس کے شجرے میں خرابی ہو، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو. اللہ کرا اس کے پیچھے نہ جانا. تو بھائی میں کب کہتا ہوں کہ فلاں کو نبی کی جگہ پہ بیٹھاؤ اور فلاں کو ہٹاؤ، بیٹھانے سے پہلے اس کا شجرہ بھی تو دیکھ لیا کرو. ٹھیک ہے، میں شکر پہنچ رہی ہے بات. اچھا بھی یہ تو بریکٹ لگ گیا تھا، پھر واپس چلو. قیامت کے دن اللہ اپنے محمد کو رسوا نہیں ہونے دے گا، بڑی عزت رکھے گا. والذین آمنوا معہ، اور اسے بھی رسوا نہیں ہونے دے گا جو محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے. محمد پر ایمان لایا ہے نہیں. میں ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، جا کے دیکھنا ترجمے میں. اگر میں ڈنڈی ماروں مجھے کل ممبر پہ نہ بیٹھنے دینا. اس ممبر کی قسم، محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے، اس کی بھی اللہ بڑی عزت کرے گا، اس کو رسوا نہیں ہونے دے گا. یہ ہے کون؟ محمد کے ساتھ ایمان لانے والا. یہ محمد کے ساتھ ایمان لانے والا ہے کون؟ پھر چلو قرآن. ابھی نہیں چھوڑوں گا. اگر میرے ساتھ رہو گے تو میں نہیں چھوڑوں گا. میرے ساتھ ہے نا. اور ایسے ہاتھ باندھ کے نہ سننا بھائیو، پوری طاقت سے سننا. ہاتھ اٹھتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے میری بات پہنچ رہی ہے. یہ قرآن پہنچ رہا ہے، قرآن کا پیغام. میرا پیغام کچھ بھی نہیں، میرے پاس لفاظی نہیں، میرے پاس جملے نہیں، میرے پاس آیتیں ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہو اور یہی کام آئے گی. قرآن سے بڑی کوئی حجت نہیں ہے، قرآن سے بڑی کوئی حجت نہیں. سنا، کام آئے گی. تمہارے اسکول میں جاتے ہو، کالج میں جاتے ہو، جواب دینا قرآن سے دینا. اس لیے کہ قرآن کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ان کے ابا کہہ گئے تھے قرآن کافی ہے. اب میرے ساتھ ہے نا، میرے ساتھ ہے نا. محمد کے ساتھ ایمان لانے والا ہے کون؟ محمد کے ساتھ ایمان لانے والا ہے کون؟ سورہ تحریم. سورہ تحریم سنو، بڑے کام کے جملے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، قیامت کے دن منافق چیخے گا، منافق عورت چیخے گی. بھائی کمال ہو گیا. قیامت کے دن منافق مرد چیخے گا، منافق عورت چیخے گی. ٹھہر جاؤ. منافق منافقات، یوم یقول المنافقون والمنافقات. منافق کا الگ ذکر کیا، منافقات کا الگ ذکر کیا. منافق مرد کا الگ، منافق عورت الگ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں. کیا ایمان لانے والیاں ہٹ گئی؟ شامل ہے بھائی اس کے اندر. قل یا ایھا الکافرون، میرے حبیب کافروں سے کہہ دو کیا کافرات ہٹ گئی؟ شامل ہے کافرون میں. تو یہ منافق کے ساتھ منافقات الگ سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہے اللہ کی نگاہ میں کوئی منافق خاتون. بھائی کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. ہے اللہ کی نگاہ میں کوئی وی آئی پی منافق خاتون ہے. اب سنو، منافق مرد چیخے گا، منافق عورت چیخے گی. کیا چیخے گا؟ توجہ رکھنا. للذین آمنوا، اس ایمان والے سے. توجہ رکھنا. وہ جو محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے. یوم، سورہ تحریم، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اس ایمان والے کی طرف دیکھیں گے منافق مرد منافق عورتیں. اور یہ منافق چیخیں گے. کیا چیخیں گے؟ انظرونا. ارے بھائی ذرا رک جاؤ. بھائی کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. وہ ایمان والا جو محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے، وہ قیامت میں چلا جا رہا ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم.
اور اس ایمان والے کا جو نور ہے وہ داہنے بائیں آگے پیچھے ساتھ چل رہا ہے. وہ جو ایمان والا ہے، ایمان والا محمد کے ساتھ ایمان لانے والا، وہ قیامت میں چل رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اس کا نور داہنے بائیں آگے پیچھے ساتھ چل رہا ہے اس کے. اور یہ منافق کہہ رہے ہیں، چیخ کر کہہ رہے ہیں انظرونا، ارے بھائی ذرا رک جاؤ. کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایمان لانے والے سے. انظرونا، ارے بھائی ذرا رک جاؤ. وہ توجہ رکھنا، وہ نور والا، وہ ایمان والا موڑا منافقوں کی طرف. کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے نختبس من نورکم، ذرا رک جاؤ، ہمیں آج شفاعت کے لیے تھوڑا سا نور دے دو. بھائی کمال ہو گیا، کمال. آیت نہیں پہنچی، ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ. وہ ایمان والا جو اپنے نور کے ساتھ جا رہا ہے قیامت میں، وہ ایمان والا جو اپنے نور کے ساتھ قیامت میں جا رہا ہے. منافق اور چیخ کے کہہ رہے انظرونا، ارے بھائی ذرا رک جاؤ. کیوں رکو؟ وہ مڑا، وہ نور والا منافقوں کی طرف موڑا. وہ کہنے لگے منافق انظرونا، ذرا رک جاؤ، نختبس من نورکم، تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، ہم تم سے تھوڑا سا نور لے لیں تاکہ آج ہماری شفاعت ہو جائے. اب ایک مرتبہ وہ ایمان والا، وہ نور والا منافقوں کو دیکھے گا اور کہے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، مجھ سے کیا نور مانگ رہے ہو؟ دنیا میں واپس جاؤ، جسے اپنا بنا کے آئے تھے اس سے نور لے کے آؤ. پہنچ گئی؟ مجھ سے کیا وہ نور والا. بھئی پریشانی تو نہیں ہو رہی میرے بھائیوں کو؟ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، اللہ تمہیں آباد رکھے. جو حاجت لے کے آئے ہو اس فرش عزا پہ تمہاری وہ حاجت پوری ہو جائے اس نور والے کے صدقے. شکر گزار، میں شکر گزار. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ نور والا منافق سے کہے گا، نور والا منافق سے کہے گا ارجعوا وراءکم، جاؤ واپس دنیا میں جاؤ. فالتمسوا نورا، اور جسے اپنا پیر بنا کے آئے تھے نا اس سے نور لے کر آؤ. مجھ سے کیا نور مانگ رہے ہو؟ تو نور والا سمجھ میں آ گیا، نور والا سمجھ میں آیا. قیامت میں نور والا کون ہے؟ جو محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے وہ ہے نور والا. اور اگر اب بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو پھر سنو آیت، پھر سنو آیت، لیکن بیدار ہو کے میرے ساتھ ہے نا. نور والا اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر آیا سنو، سورہ اعراف 7واں سورہ. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اللہ نے اپنے نور کی ہلکی سی چمک دکھلائی. اب نور والا سمجھو، نور والا سمجھو. فلما، قرآن ہے، قرآن 7واں سورہ. فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے اپنے نور کی ہلکی سی چمک دکھلائی. موسیٰ بے ہوش ہو گئے، موسیٰ کے صحابی مر گئے. مجھے پتا ہے تم نے یہ آیت سنی ہوگی، لیکن نتیجہ دیکھو. اللہ نے فلما تجلی ربہ للجبل، رب کی تجلی، رب کے نور کی چمک طور پہ آئی. طور پرخچے اڑ گئے، ریزہ ہو گیا، پہاڑ ٹوٹ گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، ساتھی مر گئے. نہ ساتھی نبی جیسے، نہ نبی ساتھیوں جیسا. میرے ساتھ ہے نا. اب میں تمہیں نتیجہ دے رہا ہوں. اللہ کے نور کی چمک تھی، کوہ طور پر. کوہ طور کا حشر کیا ہوا؟ ریزہ ہو گیا، پرخچے اڑ گئے، ٹوٹ گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. بھائی کمال ہو گیا. اللہ تو نور ہے نا، اللہ ہے لامکان، مکان میں اس کا نور چمک نہیں سکتا. بھائی میں نے بڑی اہم بات کی. اللہ ہے لامکان کا نور مکان میں چمکے کیسے؟ اللہ ہے لامکان کا نور
مکان میں چمکے کیسے؟ اگر مکان میں آ جائے تو اللہ نہ رہے تو وہ تو لامکان ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے نور کی چمک تھی جس سے پہاڑ ٹوٹ گیا. اب نام نہیں ہے کہ وہ کس کا نور تھا، لیکن ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اس نور کی طاقت یہ ہے کہ وہ پہاڑ توڑ دیتا ہے. تو پتا چلا کہ اگر وہ نور پہاڑ پہ آئے گا تو پہاڑ توڑے گا، کعبے میں آئے گا دیوار توڑے گا. شکر گزار میں شکر گزار، میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار. پڑھوں پھر آیت. مجھے خوف آ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی آیتیں پتہ نہیں میرے بھائیوں سے برداشت ہوں گی یا نہیں. برداشت کر سکو گے؟ بڑے پڑھے لکھے لوگ، اللہ تمہیں سلامت رکھے. اب اس سے زیادہ میں محتاج نہیں ہو سکتا. بس کمال ہو گیا، بالکل کمال ہو گیا. ما کنتا تدری بل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناہ نورا. ہم نے ایمان کو نور بنایا. ایمان نور ہے. قرآن نے کہا ایمان نور ہے. اللہ نے کہا برز الایمان کلہ. کس کے ذریعے کہا؟ محمد کے ذریعے کہا کہ یہ کل ایمان جا رہا ہے. تو کل ایمان نور. توجہ رکھنا، اگر ایمان نور تو کل ایمان نور. اور اب سورہ حجرات ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وکرہ. توجہ رکھنا، اللہ کہہ رہے سنو میں نے ایمان کو محبت کے قابل بنایا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور تمہارے دلوں میں زینت دے کے رکھ دیا. کس کو؟ کس کو؟ ایمان کو. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اور سنو، نفرت کرو کفر سے، عصیان سے، فسق سے. اولئک هم الراشدون. راشدین وہی ہے جو ایک سے محبت کرے، ان سے نفرت کرے. اس ممبر کی قسم، اس ممبر کی قسم، اگر بیدار نہیں ہوئے تو میرا جملہ ضائع ہو جائے گا. اور میرا جملہ نہیں، آیت کا پیغام ہے. اگر آیت نہ ملے تمہارا ہاتھ میرا گریبان. اللہ کہہ رہا ہے سنو ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. کفر سے نفرت کرو، عصیان سے نفرت کرو، فسق سے نفرت کرو، ایمان سے محبت کرو، ان سے نفرت کرو. اولئک هم الراشدون. راشدین وہی ہے جو ایک سے محبت کرے. سردی تو نہیں لگ رہی میرے بھائیوں کو؟ قرآن ہے قرآن. یار اللہ راشدین، راشدین سمجھتے ہو نا؟ راشدین بھائی تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کا لفظ ہے راشدین. راشدین وہ ہیں، راشدین وہ ہیں اللہ کی نگاہ میں کہ جو ایک سے محبت کرے ایمان سے، اور ان سے کفر سے، فسق سے، عصیان سے. آیت ہے، اگر آیت نہ ہوتی نہ پڑھتا. ان سے نفرت کرے، ان تینوں سے نفرت کرے، ایمان سے محبت کرے. تو کمال ہو گیا بھائی. جب ایمان سے محبت ہوگی تو کفر سے نفرت تو خود بخود ہوگی. یہ الگ سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا میں ٹھہر جاؤ، میں کراچی میں رہتا ہوں. کراچی میں گیا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے. آفس میں گیا، نادرا کا جو آفس تھا، شناختی کارڈ بنوانے کے لیے گیا. اس نے مجھے فارم دیا. میں نے فارم پہ مذہب لکھا والا کہ مذہب. اب میں کیا لکھوں گا وہاں پہ؟ ہے اسلام. میں نے لکھا اسلام، آگے لکھا یہودی نہیں، عیسائی نہیں، ہندو نہیں. تو پلٹ کے وہ کہے گا پاگل ہو گئے ہو، جب تم نے اسلام لکھ دیا تو الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہودی نہیں، عیسائی نہیں، ہندو نہیں. سمجھ میں آ گیا کہ جب تو مسلمان ہے تو ہندو نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے. تو مالک مالک جب ایمان سے محبت ہوگی تو ان سے تو نفرت ہوگی. یہ الگ سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا خاموش، صرف زبان سے علی ولی اللہ کہنا کافی نہیں ہے جب تک علی کے دشمن پہ لعنت نہ بھیجو.
محمد و آل محمد.